اور اگلی آیت جو ہے وہ بڑی ہی اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نبیوں سے میثاق لیا، نبیوں سے وعدہ لیا ہے۔ دو وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو میثاق ہیں اللہ تعالیٰ نے جو لیے قرآن پاک میں۔ ایک تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سب سے پوچھا۔ اس میں ساری روحیں موجود تھیں، کفار و مشرکین کی ارواح بھی موجود تھی، یہود و نصارہ کی، مسلمانوں کی، بچے بوڑھے سارے موجود تھے۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ ایک وعدہ یہ تھا، ایک میثاق یہ تھا۔ دوسرا میثاق یہ ہے جو بڑا ہی اہم میثاق ہے، اگر 2-3 منٹ اوپر ہو جائے اس کے لیے معذرت ہے، یہ میں بس ایک ہی آیت کا اب ترجمہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اچھا قرآن پاک میں جو لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں ان کو میں ایک بات ابھی سے بتا دیتا ہوں۔ وَإِذْ یہ لفظ جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں آئے گا نا، اس کا معنی ہے اور جب، یاد کرو اور جب۔ تو یہ یاد دلوایا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یاد کروایا گیا ہے۔ جیسے دو دوست بیٹھے گفتگو کر رہے ہوں اور پہلے کبھی انہوں نے کوئی بات کی ہوئی ہو تو ایک دوست دوسرے دوست کو یاد کروائے کہ یاد کر یار وہ تو آپ گئے سی تو پھر وہ گل ہوئی سی نا، یاد کر ذرا۔ ایسے اللہ کریم اپنے محبوب کو وہ یاد دلا رہا ہے۔ وَإِذْ اے محبوب آپ یاد کیجئے، أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، وعدہ لیا۔ کس چیز کا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، یعنی نبوت عطا کروں۔ اللہ نے نبی سارے جمع تھے، رب کریم نے نبیوں سے کہا کہ اے نبیوں کی روحو مجھے بتاؤ کہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں اور تمہیں کتاب اور حکمت نبوت سے سرفراز فرما دوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، پھر میرا آخری رسول آ جائے۔ یہ آیت ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہے۔ یہ آیت ختم نبوت پہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے گفتگو ہے۔ جیسے یہ میں مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں، میں بیٹھا ہوں، میں کہوں کہ بھائی بات سنو، آپ سارے میرے ساتھ وعدہ کریں، ابھی پیر صاحب تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں، جب پیر صاحب آ جائے تو آپ سب نے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرنا ہے، یعنی وہ صدر محفل ہوں گے، انہی کے لیے ساری وضم سجائی گئی ہوگی۔ اللہ وحدہ لا شریک بلا مثال و بلا تشبیہ، یہ بات میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے نبیوں کو بٹھایا، ان کی ارواح کو، ان کی ارواح سے اللہ نے لیا وعدہ، فرمایا وعدہ کرو جب میں تمہیں نبوت عطا فرما دوں، ثم جاءکم رسول، پھر وہ آخری رسول آ جائے، اس پہ دو مجھے وعدہ، مصدق لما معکم، اور وہ رسول ایسا ہو جو تم سارے نبیوں کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ مصدق لما معکم، وہ ایسا رسول ہوگا جو تم سب کی تصدیق کرے گا۔ تم نے کرنا کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم سب نے ان پر ضرور ایمان بھی لانا ہے اور ضرور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ تاکید ہے، یاد رکھیے گا، فعل مضارع کا صیغہ ہو، اس سے پہلے لام زبر لا آ جائے، اس کا مطلب ہے ضرور بھی ضرور۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، وہ جب رسول تمہارے بعد آ جائے نا تو تم سب نے ان پر ضرور ایمان بھی لے کر آنا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اچھا بات اسی پہ ختم نہیں کی، اللہ کا تو حکم ویسے اتنا ہی کافی نہیں، اللہ نے جب اتنا کہہ دیا کہ اس پہ ایمان لے کے آنا ہے تو بات ختم کر دینی چاہیے تھی۔ اللہ نبیوں کو کہہ دیتا کہ چلو بھئی بس جاؤ، محفل برخاست ہے۔ اللہ کریم نے نہیں کہا، رب نے فرمایا قال، اللہ نے کہا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ پھر تاکید، اللہ کو، اللہ تو یار کہہ دے، اللہ نے کہا ہے نا جھوٹ نہ بولو، اللہ نے کہا ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کرو، رب نے اس پہ اقرار کوئی نہیں لیا، وعدہ کوئی نہیں لیا۔ واقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، کوئی وعدہ نہیں۔
کہ وعدہ کرو تم نماز پڑھو گے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو، کوئی وعدہ نہیں لیا۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، کوئی وعدہ نہیں اللہ نے لیا کہ وعدہ کرو تم زکوٰۃ دو گے۔ لیکن یہاں اللہ نبیوں کو کہہ رہا ہے میرا محبوب جب آ جائے تم نے ایمان بھی لے کے آنا ہے، میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے۔ بات وائنڈ اپ نہیں کی، قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اور یار مجمع میں مولوی تقریر کر رہا ہو نا، کسی بات کو اس نے 2-3 دفعہ ریپیٹ کرنا، وہ کہتا ہاں بھائی سمجھ آ گئی، ہاتھ کھڑا کرو ذرا کنو سمجھ آئی، وہ ایسے پوچھتے ہیں نا۔ اللہ کریم انداز دیکھیے رب کا، رب فرماتا ہے اقررتم، وہ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم سب نے پکا وعدہ اس پہ کر لیا؟ وعدہ کیا، اقرار کیا تم نے؟ تو وہ سارے جتنے نبی تھے وہ کہتے یا اللہ اقررنا، قالوا اقررنا، یا اللہ ہم نے اقرار کیا۔ رب تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے قال فاشہدوا، بس گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے کے، سارے نبیوں سے کہا بس گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے کے۔ وَأَنَا مَعَكُمْ، وَأَنَا مَعَكُمْ، یہ لذت ایک عاشق رسول ہی لے سکتا ہے بس۔ وَأَنَا مَعَكُمْ، رب اپنے محبوب کی عظمت کا وعدہ لے رہا ہے نبیوں سے، اپنے محبوب کی ختم نبوت پہ وعدہ لے رہا ہے نبیوں سے، اپنے محبوب کی مدد اور محبوب کے ایمان پر وعدہ لے رہا ہے نبیوں سے۔ رب فرماتا ہے سارے ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہو گیا ہوں۔ یہ گلاں نے کن تو پہلے دیاں آدم تے پیارا کل بنیا، یعنی یاراں دیاں گلاں یار جانن یہ کل پسارا کل بنیا۔ یہ تو رسول اکرم کی بات اللہ تب کر رہا ہے جب نبیوں کی صرف روحیں تھیں، کوئی نبی نہیں تھا وہاں پہ، صرف نبیوں کی روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا ہے۔ رب فرماتا کرو وعدہ، جب وہ آخری رسول آ جائے پھر ان پہ ایمان بھی لانا ہے۔ پہلے حکم دیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، حکم دے دیا، پھر کہا اقررتم، اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم یہ بوجھ اٹھاتے ہو وعدے کا؟ انہوں نے کہا اقررنا، یا اللہ ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا فاشہدوا، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ ان گواہوں میں شامل ہو گیا ہوں۔ یہ عظمت رسول ہے، یہ محبت رسول ہے کہ میرے رسول کا، آپ کے رسول کا، میرے اور آپ کے کریم آقا کا ذکر اللہ کریم تب فرما رہا ہے جب رب نے کسی ایک انسان کو بھی ابھی تخلیق نہیں فرمایا تھا، کوئی ایک انسان بھی نہیں بنا تھا۔ تو ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے جاری ہے، ابد تک جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ یہ تفسیر جو ہے یہ بھی چلتی رہے گی اسی طرح۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کرم سے ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔